اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله مولانا العظیم. وننزل اور ہم نازل کرتے ہیں من القرآن قرآن مجید سے ما ہوا شفا وہ چیز کہ اس کے اندر شفا ہے. ورحمت اور رحمت ہے للمؤمنین مومن لوگوں کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا اور نہیں زیادہ کرتا ظالم لوگوں کے لیے مگر نقصان کو. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے اندر ہجرت کرنا پچھلے آیتوں کے اندر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ کے اندر ہجرت فرما گئے اور دعا کی وہاں پر جا کر کہ یا اللہ جس طرح میں مکہ سے جا رہا ہوں مدینہ کی طرف دوبارہ مجھے مکہ کے اندر واپس لے آنا اور واضح غلبے کے ساتھ واپس لے آنا. تو اللہ رب العزت نے 8 ہجری کے اندر مکہ فتح فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرمایا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ جاؤ بیت اللہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں ان کو گرا دو. ان کی موجودگی میں میرے اندر جانا مجھے برداشت نہیں ہو سکتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لائے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو گرانے لگ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ آیت جاری تھی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہ اب حق آ گیا ہے اور باطل بھاگ گیا ہے اور باطل بھاگنے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء. لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا جس طرح ہم نے آپ کو مکہ کے اندر ظاہری طور پر غلبہ دیا ہے اسی طرح ہم باطنی طور کے اوپر بھی ہم آپ کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ دیں گے. جس طرح ظاہری حکومت اسلام کی ہے اسی طرح باطنی حکومت بھی اسلام کی ہوگی کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن مجید نازل کیا جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے. جتنی آسمانی صحیفے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے تمام آسمانی صحیفوں میں سے اعلیٰ اور افضل کتاب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بھیجا. ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن مجید شفا بھی ہے، ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. انسان بات یہ ہے کہ اصل کے اندر ہمارے یعنی کہ اپنی کمزوری ہوتی ہے کہ رزق حلال نہ کھاتے ہوں یا اس کے بعد یعنی کہ عقیدے کی کمزوری ہو یقین کی کمزوری ہو تب جا کر انسان یعنی کہ اگر یعنی قرآن مجید ہماری زبان سے اثر نہیں کرتا. وگرنہ صحابہ کرام تو جو بھی تکلیف ہوتی تھی ایک مرتبہ صحابہ کرام کا لشکر کسی جگہ پر صحابہ کرام کا لشکر نے پڑاؤ کیا تو ان سے کہا کہ تم جو ہے ہماری مہمان نوازی کرو. انہوں نے مہمان نوازی سے اعراض کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے شام کے وقت وہ بھاگے ہوئے آئے کہ ہمارے سردار کو کسی چیز نے یعنی ڈس لیا ہے لہٰذا تم میں سے اگر کچھ جھاڑ پھونک کرنے والا ہو تو جائے. صحابہ کرام نے کہا کہ ہم 100 بکریاں لیں گے اگر یعنی کہ تمہارے سردار کو شفا مل گئی 100 بکریاں لیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب جو ہے ایک صحابی آئے انہوں نے آ کر جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا.
اللہ رب العزت نے اس کو صحت یاب کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہی بکریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، یا رسول اللہ ہم نے ایسا کیا، حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال ہیں یہ۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یا تو ہمارے یقینوں کی کمزوری ہے، یا جو ہے ہمارے یعنی کہ خوراک وغیرہ کا رزق حلال کا مسئلہ ہے، جس لیے ہمارے سامنے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، برحمۃ للمومنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو مومنوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید کا دیکھنا بھی باعث رحمت، قرآن مجید کا پڑھنا بھی باعث رحمت، قرآن مجید کا سیکھنا بھی باعث رحمت، اور اسی طرح قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا بھی باعث رحمت، رحمۃ للمومنین، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم لوگوں کے لیے نہیں زیادہ ہوتا مگر نقصان۔ ظالم لوگ ایک آیت نازل ہوتی ہے تو اس کا انکار کرتے ہیں، جب دوسری آیت نازل ہوتی ہے تو 2 آیتوں کا انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں، جب تیسری آیت نازل ہوتی ہے تو 3 آیتوں کا انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ لہذا ظالموں کے لیے نقصان بڑھاتا ہے قرآن مجید، گناہ کو ان کے گناہ بڑھتے رہتے ہیں اور مومنوں کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید ایمان والوں کے لیے تو رحمت ہے، ظالموں کے لیے نقصان ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں کسی انسان کے اوپر، آرادہ تو وہ اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو تو ہی اختیار کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب پہنچے اس کو تکلیف، کانا یئوسا، تو بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان انسان کی یعنی کہ ترتیب ہی کچھ ایسی ہے کہ جب انسان کا ذہن ہی کچھ ایسا ہے کہ اگر اللہ انسان کے اوپر انعام کریں، اللہ رب العزت انسان کو مال دے دیں، اچھی صحت دے دیں، اور اس کے بعد اچھا خاندان دے دیں، اچھی نوکری دے دیں، انعمنا علی الانسان، جب ہم انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں تو آرادہ، پھر پہلے تو یہ پہلی صف کا نمازی ہوتا ہے، پھر جب مال بڑھتا جائے تو ایسا ایسا یہ نماز سے پیچھے ہو جاتا ہے، اور اس طرح یعنی کہ ایسا ایسا نماز چھوٹ جاتی ہے، آرادہ، اللہ کے حکموں سے اعراض کرنے لگ جاتا ہے۔ جب غریب تھا، 2 روپے کی ضرورت ہوتی تھی تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا، جب ذمہ دار بن گیا تو پھر ایسا ایسا اللہ سے دور ہوتا گیا، جو یعنی کہ نماز کے اندر وہ غربت کی لذت تھی، وہ ذمہ داری کی حالت کے اندر وہ لذت نہ رہی، وہ اللہ سے مانگنا نہ رہا، وہ عاجزی نہ رہی، تو لہذا آرادہ، جیسے ہی ہم انسان کو انعام دیتے ہیں اپنی طرف سے تو اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کی، یعنی کہ پہلے اگر تہجد پڑھتا تھا تو اب جو ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اسی طرح اس لیے تہجد نہیں پڑھتا۔ پہلے جب یعنی کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا تو پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اب فوراً پیسے کی طرف رجوع کرتا ہے، اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے، ورنہ آپ بھی جانبی، اور پہلو تو ہی اختیار کرتا ہے، نیکی کے کاموں سے الگ ہونا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اگر اس کو پہنچے کوئی برائی، کانا یئوسا، تو بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو کوئی برائی پہنچے، مثلا یعنی کہ بیمار ہو گیا، اور گھر کے اندر یا کوئی یعنی کہ کوئی اپنا ایسا کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی، کانا یئوسا، فوراً نا امید ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی یعنی کہ اللہ کی طرف کا انعام کچھ دیکھا بھی نہیں ہے، ایسے بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر اللہ مال دیں تو اس کے اوپر اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے اور عبادت بڑھ کے کرنی چاہیے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نمازیں پڑھتے کہ پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا۔ صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے تو آپ کے اوپر رحم فرمایا ہے، لہذا آپ اتنی بڑی نمازیں کیوں ادا کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس لیے اگر اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی مصیبت ہے تو اس کے اوپر صبر کرے، واویلا نہ کرے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجئے کہ ہر کوئی عمل کرے اپنے طریقے کے اوپر، فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، پس تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو زیادہ ہدایت کے اوپر ہے راستے کے اعتبار سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق کے اوپر ہیں، اور اسی طرح یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم حق کے اوپر ہیں، لہذا تم سارے کے سارے عمل کرتے رہو، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت کے اوپر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں مجھے علم دیا گیا مجھے علم میں سے مگر بہت تھوڑا، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے مدینہ کے اندر 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔
مشرکین کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ یعنی کہ یہودی اس وقت کے پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے اور بڑے مالدار بھی تھے۔ انہوں نے یعنی کہ پورے مدینہ کو اپنے سود کی لپیٹ کے اندر لیا ہوا تھا۔ اوس اور خزرج والوں کو سود کے اوپر قرضہ دیتے، لہٰذا وہ ان کی بڑی عزت کرتے، حتیٰ کہ اگر کوئی اوس اور خزرج والا اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تو جب تک اس علاقے کے بڑے یہودی سے نہ پوچھتا اس وقت تک وہ شادی نہ کر سکتا۔ جیسے ہی یہودی سامنے آتا تو اوس اور خزرج والے سارے اس کو سلوٹ کرتے، سلام کرتے اس کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ بات تو یہ ہے کہ واقعتاً علم تو اصل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے وہ یعنی کہ ایسا جو ہے ایسا پیچھے ہوتے گئے یہودیوں سے۔ جب اوس اور خزرج والے ایسا پیچھے ہوتے گئے یہودیوں سے تو اس کے بعد یہودیوں کو یہ بات بڑی گراں گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ بڑی عزت کر رہے ہیں، ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، ہمیں سلام نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد یہودیوں نے مشورہ کیا آپس کے اندر کہ کوئی ایسا سوال کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ سوال کا جواب نہ دے سکیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عظمت بیٹھی ہوئی اوس اور خزرج والوں کے دل کے اندر اس میں تھوڑی سی کمی ہو جائے۔ تو آپس کے اندر مشورہ کر کے انہوں نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے، روح کے متعلق ہمیں بتائیں کہ روح کیا چیز ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، ذوالقرنین کون آدمی ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف والے کون لوگ ہیں، ان کا واقعہ کیا ہے۔ جب یہ تین سوال کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کل تم کو جواب دوں گا، لیکن ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ یہ تھوڑا سا انسان کے ذہن کے اندر بھی نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مشیت کے بغیر کہہ دیا ہو کہ میں یعنی کہ کل جواب دوں گا، لیکن ساتھ لفظ کہنا بھول گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے وحی جو ہے 15 دن تک تاخیر کر دی، وحی کے اندر وحی نہیں آئی۔ تو یہ روزانہ یہودی چلے جاتے کہ کیا بات ہے آپ سوالوں کے جواب نہیں دے رہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 دن بعد وحی آئی، وما کان لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اللہ رب العزت نے سبق دیا کہ کل کے بارے میں اگر کوئی کام کوئی چیز کہنی ہو تو یہ نہ کہہ دیں کہ کل میں کر دوں گا، مگر یہ کہ الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ ساتھ ضرور کہیں۔ جب انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ کی مشیت ساتھ آ جائے گی، لہذا اللہ رب العزت کی رحمت ساتھ آ جائے گی، تو اس سے انسان تکبر سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر مثلا آئندہ کوئی کام کرنا ہے تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں کہ انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پھر ان سارے سوالوں کے جواب دیے۔ روح کے متعلق اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں یہودیوں کے اس سوال روح کے متعلق، یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے، وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور مجھے علم نہیں دیا گیا کہ روح کے متعلق مگر بہت تھوڑا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب انسان کے جسم کے اندر روح ہوتا ہے تو انسان کا جسم چلتا پھرتا رہتا ہے، جب اللہ اس روح کا انتقال کر دیتے ہیں علیین سجین کے اندر تو یہ خالی دھڑ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے علاوہ مجھے بہت زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور البتہ اگر ہم چاہیں تو ہم لے لیں وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ، پھر آپ نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اس قرآن مجید کی وجہ سے علینا ہمارے خلاف وکیلا کوئی وکیل۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طاقت یہ ہے، اللہ کر یہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ چاہیں تو اللہ سارا قرآن مجید آپ سے لے سکتے ہیں۔ اگر اللہ چاہیں تو جتنی قرآن مجید نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے سلب کر سکتے ہیں۔ اللہ کو طاقت تو ہے لیکن اللہ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے اگر اللہ چاہیں تو سارا قرآن مجید بھلا سکتے ہیں، لیکن اللہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ بات یہ ہوتی نہیں ہے۔ کر سکنا اور چیز ہے، کرنا اور چیز ہے۔ اگر اللہ چاہیں تو تمام مسلمانوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیں، یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی طاقت ہے، لیکن اللہ کرتے ایسا نہیں ہے۔ اللہ کرتے اللہ قانون کے خلاف کرتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نیک لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے اور برے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے۔ طاقت اور چیز ہے، قدرت اور چیز ہے، اور کرنا اور چیز ہے۔ کر سکنا اور چیز ہے اور کرنا اور چیز ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے بارے میں، اپنی طاقت کے بارے میں بتایا کہ اگر
ہم چاہتے تو ہم لے لیتے وہ چیز جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف. ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے اس قرآن مجید کی وجہ سے ہمارے خلاف کوئی وکیل. الا رحمۃ من ربک، مگر یہ اللہ کی رحمت ہے، مگر یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. ان فضلہ کان علیک کبیرہ، بے شک اس کا فضل ہے آپ کے اوپر بہت زیادہ. یعنی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ آپ کے سینے کے اقدس کے اوپر قرآن مجید نازل بھی فرمایا ہے. اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ بھی ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی فرشتہ پڑھتا تھا تو جلدی جلدی پڑھتے تھے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان علینا جمع و قرآن، میرا پیارا پیغمبر آپ جلدی نہ کیجیے، ہمارے ذمہ ہے قرآن مجید کا جمع کروانا بھی اور ہمارے ذمہ ہے قرآن مجید کا پڑھوانا بھی، لہذا آپ بھول نہیں سکیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ قرآن مجید کی حفاظت یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے بہت زیادہ فضل ہیں، اللہ کی بہت زیادہ مہربانیاں ہیں. قل ان اجتمعت الانس والجن، کہہ دیجیے کہ اگر جمع ہو جائیں انسان بھی اور جن بھی، اللہ اس بات کے اوپر ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ لائیں اس قرآن مجید کی مثل، لا یاتون بمثلہ، وہ نہیں لا سکتے اس کی مثل، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ہو جائیں ان میں سے بعض کے مددگار. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے انسان اگر جمع ہو جائیں، قرآن مجید کی حقانیت یہ ہے، قرآن مجید کی صداقت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی قرآن مجید کوئی اور بنا نہیں سکتا. اگر اللہ کے علاوہ سارے انسان جن اور اس کے بعد ساری مخلوقیں جمع ہو جائیں، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن مجید کی مثل لانے کے اوپر، لا یاتون بمثلہ، قرآن مجید کی مثل نہیں لا سکتے. معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس چیلنج کو ایسا آسان کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا فاتوا بعشر سور مثلہ، اگر تمہاری طاقت ہے تم کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر تم 10 صورتیں اس کی مثل لاؤ. پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا فاتوا بسورۃ مثلہ، کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے لاؤ اگر تم انکار کرتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. سارے عرب والے حالانکہ ان کے ذہن بھی بڑے پختہ تھے اور اس کے بعد بڑے شاعر بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت کے قرآن مجید کے مقابلے میں چھوٹی سی صورت بھی نہ لا سکے. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور قرآن مجید اللہ رب العزت کی سچی کتاب ہے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ بعض لوگ بعض کے مددگار بھی ہوں تو قرآن مجید کی مثل نہیں لا سکتے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن مجید کے اندر ہر قسم کی مثالیں. فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر ناشکری کا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر میں نے ہر قسم کی طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. میں نے بتایا ہے کہ پیچھے کافروں کو میں نے کیسے تباہ کیا، مسلمانوں کو کیسے میں نے کامیاب کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، فرعون تباہ برباد ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، نمرود تباہ برباد ہوا. حضرت ہود علیہ السلام کامیاب ہوئے، ان کی قوم عاد جو ہے ختم ہوئی، تباہ برباد ہوئی. حضرت صالح علیہ السلام کامیاب ہوئے، ان کی قوم سمود جو ہے تباہ برباد ہوئی. تو لہذا یہ بڑے یعنی کہ لوگ طاقت والے لوگ تھے، مال والے لوگ تھے، لشکر والے لوگ تھے، فوجوں والے لوگ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو بھی میری نافرمانی کے اوپر آیا میں نے ان کو ختم کیا، اور جو فرما برداری کے اوپر آیا اگرچہ غربت تھی اور افراد تھوڑے تھے میں نے ان کو کامیاب کیا. تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرے. اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے قرآن مجید کے اندر پھیر پھیر کر مثالیں بیان کی ہیں، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ناشکر ہیں، اکثر لوگ پھر بھی انکار کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدللہ کما هو اہلہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین 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 برحمتک یا رحمن. کلمہ علی چادر کلمہ علی چادر سارے گانے گانے پتہ کریں اگر کہیں کہ نہیں ہے تو بلا میں اندھا پہ نہیں پتہ کرے اللہ کا ٹھیک کلمہ علی چادر